بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس قرآن کا آغاز اسلامی پھول چینل سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبولیت عطا فرمائے اور تمام سننے والوں کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی نزاکت صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی یہ فکر تھی کہ ہمارے اس اسلامی پھول چینل سے لوگوں کا دینی فائدہ بھی ہو، تاکہ وہ اپنی آخرت کی زندگی بھی بنا سکیں، اور آخرت کی زندگی بنانے کے اندر ہم ان کے معاون ثابت ہو سکیں۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو فالو بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ اس کار ثواب کے اندر سب کا حصہ مل جائے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر تمام بھائیوں کو، تمام سننے والوں کو قرآن پاک کے پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمارے لیے قرآن پاک کا سمجھنا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ چنانچہ اسی چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک نہیں کئی مقامات پر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو اس پر عمل کرے، اس کو یاد کرے۔ تو قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پڑھنے، عمل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد کون سی ایسی چیز آئے گی، کون سی ایسی بات آئے گی جس پر تم ایمان لے کر آؤ گے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ نے اس کے اندر انسانوں کی فلاح کے لیے اور کائنات کی ترقی کے لیے اللہ پاک نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک مقدمہ پیش کریں گے، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اب کافر تو ویسے وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے، لیکن یہ شکوہ شکایت صرف ان کے لیے ہے جو اس کو مانتے بھی ہیں لیکن لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس کے احکامات کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے یہ چیز ہم نے درس قرآن شروع کیا ہے، تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آ سکے۔ جب ہمیں سمجھ آئے گی تو اس کے احکامات پر بھی ہم عمل کریں گے۔ اور جوامع الکلم، وہ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم میں سے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے القرآن حجت اللہ کا او علیکا، کہ قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف جھگڑا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن پاک اس کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی اللہ کی بخشش کروائے گا۔ اور جو بندہ اس کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اس کو پڑھے گا نہیں، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ کے اندر جھگڑا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر ہم نے ہی عمل کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور و معروف حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، یعنی سیکھنے والا بھی بہترین انسان ہے اور سکھانے والا بھی بہترین انسان ہے۔ تو قرآن پاک کا جس طرح اور حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو ایک اچھے طریقے سے پڑھا جائے، کہ اس کی تلاوت ٹھیک ہو،
اور قرآن پاک کا دوسرا حق کیا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اس کے معنی مطالب کو سمجھا جائے۔ آج ہم عرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قرآن پاک کی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ پوری توجہ سے سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے مطالب و معنی کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے ہم سے، اب قرآن پاک کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر تلاوت ہوتی ہے لیکن ہماری کیفیت بدلتی بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں بدلتی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر اب کیا بیان کیا جا رہا ہے، کس چیز کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، کیا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہماری کیفیت ویسے ہی رہ جاتی ہے۔ اگر ہمیں بھی اس کے معنی مطالب کے بارے میں پتہ ہو تو ہماری کیفیت بھی بدل جائے، ہمیں بھی رونا آ جائے۔ یہی قرآن پاک تو تھا جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے کر آئے۔ اور بھی کتنے صحابہ کرام ہیں جو اس قرآن پاک کو سن کر ایمان لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی بھی آئے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، جیسے نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے قرآن پاک کا ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو بندہ بھی اس کو سنے گا، اس کو پڑھے گا تو اس کے دل کے اندر یہ کلام اثر کرے گی۔ تو یہ کلام ایسے نہیں ہے، یہ کلام زندگی بدلنے والی ہے اور انسان کو راہ حق پر لے کے آنے والی ہے، لیکن اس وقت جب انسان اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ تو اس لیے یہ چند باتیں تھیں جو قرآن پاک کی اہمیت کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور آخری بات کہ آج تو صرف آپ کے سامنے قرآن پاک کی اہمیت کے اوپر چند باتیں عرض کی ہیں قرآن و حدیث سے۔ کل کی ویڈیو کے اندر باقاعدہ قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ کے بارے میں، اس کے فضائل اور اس کے اسماء اور اس کا ترجمہ تفسیر کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے، تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان کو سورہ فاتحہ کے بارے میں پتہ چلے اور اس کے معنی مطالب اور اس کے فضائل کے بارے میں پتہ چلے تاکہ وہ اس کو اپنے عمل کے اندر لے کے آ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔